من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، اس سفر کی برکات تو بہت ہوئیں، مگر میرے ساتھی واپسی سفر سے ہراساں ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک بہت اچھا کھا پی نہیں لیں گے ہم واپس سفر نہیں کریں گے۔ مجھے جو آج کی شام جو موضوع ملا اتفاق سے وہ محرم الحرام میں آیا، اور محرم ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے، جملہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی بڑے حادثے کا سبب بنا۔ مگر خواتین و حضرات، اگر حکمت الہیہ کو ہم دیکھیں تو اس میں ایک عجیب سا نقطہ چھپا تھا کہ شاید کوئی انقلاب اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اس کا وقت مقرر نہ ہو۔ اتنی بڑی کوشش جو سیدنا حسین علیہ السلام نے کی، اتنی بڑی قربانی کہ جو ہم مسلمانوں کے ضمیر میں ایک بہت بڑا تانا بن کر زندہ ہے۔ شاید ہم دونوں طرف سے اپنے آپ کو رسپانسیبل فیل کرتے ہیں کہ کیا عجیب سا حادثہ تھا کہ اس آقا و رسول کی حرمت و عزت اور محبت کا اس وقت کی میجورٹی امت سے احساس اٹھ گیا۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ زمین و آسمان میں یہ ایسا حادثہ تھا کہ جسے امت مسلمہ صدیوں بلکہ آج تک اس کی برداشت کا حوصلہ نہیں پاتی۔ ہمیں وہ وجہ نہیں سمجھ آتی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، اور وہ بھی اوائل اسلام میں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ جو اس حادثات میں شریک تھے، جنہوں نے براہ راست پازیٹیو اور نیگیٹو کی ایک بہت بڑی جنگ لڑی، مگر خواتین و حضرات کچھ باتیں اوپر کی بھی ہوتی ہیں۔ جب ابلیس لعین نے، جب شیاطین نے، ملائکہ نے عظمت آدم کو للکارا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ تو اسے حکمران وقت بنا، کائنات کی تسخیر کا باعث بنا، اس کو ہمارا مالک بنا، مخدوم بنا، اس وقت پروردگار نے ایک علمی سا، چھوٹا سا علمی ٹیسٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ لے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک تختی، چند حروف، جملہ مخلوقات کو پیش کی گئی، کہا اگر تم واقعی اس دعوی سیادت کے حقدار ہو تو پھر ان چند الفاظ سے زندگی مرتب کر کے بتاؤ۔ ملائکہ پازیٹیو شعور رکھتے تھے، ان میں نیگیٹیوٹی تھی نہیں سرے سے۔ انہوں نے اپنی اس نااہلیت کا فوراً اقرار کر لیا۔ 10,000 سال لگے ہوں گے، 20 لگے ہوں گے، ہم اس کو ایگزیکٹلی اب لوکیٹ کر سکتے ہیں۔ 70,000 سال پہلے انسان میں گفتگو کا جرثومہ تھا ہی نہیں، اس کے جین میں تھا ہی نہیں گفتگو کا ملکہ۔ 70,000 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اشارہ اور کنایا سے گفتگو سیکھی۔ 40,000 سال پہلے چوتھی آئس ایج کے بعد نیولتھک ایج میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر کے زمانے کے دوسرے عرصے کے بعد انسان نے گفتگو کرنا، آبادیاں بنانی سیکھ لی۔ شاید یہ 10-20 ہزار کا سال جو عرصہ گزرا، یہ ان تینوں جنریشنز کی آزمائش کا تھا۔
ملائکہ کا تھا، جنات کا تھا اور انسانوں کا تھا۔ علم میں انسان بازی لے گا۔ وقال یا آدم، جہاں فرشتوں نے یہ کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے پروردگار ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو ہمیں دیتا ہے، اس سے کم و بیش کچھ نہیں۔ مگر جب آدم سے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تم تو بتاؤ تم نے تختی کا کیا کیا۔ فلما انباہم باسمائہم، فر شروع ہو گئے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک زندگی کا حساب کر دیا، درختوں کے نام رکھ لیے، پودوں کی اسماء سمیٹ لیے، کیا سے کیا اس نے اپنی فہرست نہ بنا لی۔ تو اللہ نے ایک ناز سے کہا قال علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا تھا۔ خلافت جنت کی آرزو تھی، بہت بڑی گیلیکسی ہے، ہمارے علماء نے اسے چھوٹے چھوٹے 3 باغوں میں سمیٹ دیا، مگر جو مملکت پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی تھی اس کی تو حیت جانی ہی نہیں جا سکتی۔ فرمایا، اور کل تو یہ پتہ نہیں لگ سکتا تھا، مگر آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ 180 بلین گیلیکسیز ہیں اور ایک گیلیکسی میں 1 کھرب ستارہ ہے، یہ جو پاس کھڑی ہے جس کو اینڈرومیڈا گیلیکسی کہتے ہیں، ایک گیلیکسی میں 1 کھرب ستارہ ہے، اور ایسی 180 بلین گیلیکسیز ہیں، اور ساری گیلیکسیز اور ساری کائنات اور 7 کائنات ملا یہ کائنات ایک ہے۔ آپ نے غور کیا قرآن کے لفظوں پر، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، بلند ہوا وہ آسمانوں کو، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ بلند ہوا وہ بلندیوں کو، اور درست کیے 7 آسمان، ایک سما میں 7 آسمان شامل ہیں، یعنی اس کی کائنات کے ایک ادنا سا نمونہ یہ ہے کہ 7 کائناتوں کا مالک ہے وہ، جو آپ کے بتانے کے لیے اس سے اوپر کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ خدا نے قرآن میں کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 کائناتیں تخلیق کی، اور ان 7 کائناتوں میں 7 زمینیں تخلیق کی۔ اتنی بڑی کائنات کے مالک نے جنت کی ڈیفینیشن دی ہے، وہ جنت جسے آپ 3 باغوں پہ مشتمل سمجھتے ہیں اس کی تفصیل دی ہے کہ ارضها السماوات والارض، اس جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی سے بھی زیادہ ہے، یہ وہ جنت ہے۔ Definitely it's not a small place or a single galaxy، وہ اتنی بڑی کائنات ہے، جنت اتنی بڑی کائنات ہے کہ جس میں ارب ستارے خوبصورت رنگ و بو پھیلا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص، آخر کوئی نہ کوئی تو اسے جانتا ہوگا، دیکھتا ہوگا، اوپر جاتا ہوگا۔ سب کے دل میں اس کائنات کی تسخیر کی آرزو تھی جسے اللہ نے انسان کے نصیب میں رکھ دیا، اور اس کو کوالیفائی کیا، اور کوالیفائی علم سے کیا۔ مگر خواتین و حضرات، علم کا کوئی عملی مقصد بھی تو ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی بندوں پہ ایسا کوئی کرم ہوا، شیطان نے کسی نہ کسی بندے پہ گرفت مانگی، کسی نہ کسی بندے پہ اپنے دعوے کو قائم رکھنے کے لیے گرفت مانگی۔ اس نے ایوب پہ گرفت مانگی، اس نے کہا اللہ تو جس بندے پہ نازاں ہے تو کیا گزرا ہے؟ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تو فتنہ و فساد کا مارا ہوا ہے، اتنی بڑی خلافت اس فسادی کو کیوں بخش دی تو نے؟ وہاں بھی خدا نے شیطان کو اپنی حکمت عالیہ سے نامراد کیا، اس لیے ابلیس کہتے ہیں اسے، مگر زمین پر آ کے بھی وہ کوئی نہ کوئی اس قسم کا دعویٰ بکھیرتا رہا، اور بالآخر اس نے ایوب پہ قدرت مانگی، اللہ نے اسے عطا کی۔ ایوب صبر میں استقامت کا ایک پہاڑ نکلے،
صرف ایک جملہ جو قرآن حکیم میں ان کی زبانی سے ایشو ہوا اپنے خدا کے حضور کے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے ضرر نے چھو لیا ہے اور تو بہت رحم کرنے والوں میں سے ہے۔ خدا نے ایوب کو نجات دی، شیطان شکست کھا گیا، مگر خواتین و حضرات ابھی اس کا زہر باقی تھا۔ ابھی وہ صبر کو سمجھتا تھا کہ اگر زندگی بچ گئی ہے تو صبر کرنے والا اتنا صابر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ تم اس ساری مشکلات کے باوجود بچ جاؤ گے تو پھر بھی اس کے صبر کو ہم الٹیمیٹ نہیں کہہ سکتے۔ حسین کو بتا دیا گیا تھا کہ تو شہید ہو جائے گا۔ اس جنگ میں ایک فنا کی تفسیر بن جائیں گے اہل بیت، نہ صرف اکیلا، جملہ آداب کے ساتھ، جملہ اولاد کے ساتھ، اور خداوند کریم نے انہیں سرخرو فرمایا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان اس جنگ میں انسان سے شکست کھا گیا۔ خواتین و حضرات، یہ دو گروہوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اس کلیم کی جنگ تھی جو شیطان نے اللہ کے حضور کیا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو زمین پہ گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، میں ان کی استقامت توڑ دوں گا، میں ان کے یقین کو بحران کا شکار کر دوں گا۔ کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ اور عذر رکھ کے اپنی زندگی بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں گے۔ اور خواتین و حضرات، مزے کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے یہ گنجائش بھی رکھی تھی، جان کی اتنی اہمیت تھی کہ پروردگار عالم نے جان بچانے کی عذر بھی رکھا تھا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ یہ چار چیزیں حرام مطلق ہیں، جمع و خون، خنزیر، یہ چار چیزیں جو اللہ نے مینشن کی ہیں، مردار کا گوشت، یہ حرام مطلق ہیں، مگر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مگر اگر جان اضطراب میں چلی جائے تو جان کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر ان حرام چیزوں میں سے کچھ تھوڑا سا استعمال کر لو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اثم علیہ، کوئی گناہ نہیں۔ خواتین و حضرات، جب جنگ اجنادین ختم ہوئی تو 10 صحابہ گرفتار ہو گئے۔ اگرچہ سلطنت روما کو شکست ہوئی مگر 10 صحابہ گرفتار ہو گئے۔ تو 10 کے 10 صحابہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحاب قیصر روم کے پاس پہنچے، انہوں نے بڑے احترام سے ڈیل کیا مگر بھوکا رکھا۔ جب 10 دن بھوکا رکھا تو قیصر روم نے انہیں پیغام بھیجا، انہوں نے کہا دیکھو یہ گوشت ہے خنزیر کا، کھا لو۔ انہوں نے نہیں کھایا، تو خود آیا چل کے اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے مذہب میں، تمہارے قرآن میں اجازت تو ہے نا، دیکھو نا تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہاری موت سر پہ، تو کھا لو گے تو کیا حرج ہے۔ انہیں کہا قیصر روم تو درست کہتا ہے، ہمیں اجازت ہے، ہم جان بچا سکتے ہیں اس سے کچھ کھا کے، مگر ہمارا ایک اور منصب بھی ہے، ہم صحاب رسول ہیں جو امت کے لیے عمومی ہے، وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے احساس شرم ہے، ہم اپنے رسول کے صحابی ہیں، ہم نہیں کھائیں گے چاہے ہماری جان جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے، مگر یہ قانون امت کے لیے عمومی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ قانون عمومی ہیں، کچھ قانون کو کہتے ہیں کہ اس پہ نسخ ہو گیا ہے، ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ جب ہم قرآن میں کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت سے اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، حکمت الہیہ وہ منسوخ آیت کہیں جاتی نہیں، قرآن کا اب بھی حصہ ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے مسلمانوں اگر تم خدا پہ صحیح توکل رکھو، تمہارا ایمان اچھا ہو، تمہاری رغبتیں درست ہو، تمہاری محبتیں عالی مقام ہوں، تو پھر تم میں سے ایک آدمی 200 کافروں پہ غالب آئے گا۔ اب اصحاب رسول ادھر سے ادھر ہو گئے،
کچھ کمزور بھی تو ہوتے ہیں، اور ویسے بھی حدیث رسول ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، منافق ہی نہیں ہوتا. تو کچھ نہ کچھ کمزوری تو باطن میں آ جاتی ہے. تو ان کہا یا رسول اللہ آ گئی، ہم جان توڑ کے لڑ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، مگر 200 پہ کیسے غالب آئیں گے؟ تو پھر خدا نے کہا اللہ نے تمہاری کمزوری دیکھ لی. تو اب پہلا حکم منسوخ ہو گیا. اب تم میں سے کامن لیول کا ہر مسلمان اگر معمولی سے معمولی بھی ہوا اور اللہ کے لیے لڑا تو ہم ایک مسلمان کو 2 کافروں پہ بھاری کریں. دیکھا ایوریج کتنی چینج ہو، کہاں 200 اور کہاں 1. مگر آپ یقین جانیے کہ 65 کی جنگ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ایک کپتان جو اکیلا تھا اور جس کے پاس خالی ہیلی کاپٹر تھا، وہ ایک انڈین دستے کے اوپر سے گزرا جو 200 بندوں پہ مشتمل تھا، اور ان کو اوپر سے یہ آواز دی کہ ہتھیار دے دو ورنہ تم سب مارے جاؤ گے، اور فوج تمہارے ارد گرد ہے، اور 200 بندے پکڑ کے وہ اپنے کیمپ پہ لے آیا. This can happen even today، بشرطے کہ اعتقاد کے لیول میں کوئی خاص فرق نہ ہو. جب آپ کا اعتماد خدا کی ذات پہ مطلق ہوتا ہے اور جب اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بڑا نہیں لگتا. اللہ اکبر کا مطلب اللہ بہت بڑا تو شاید نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر جس کو صحیح معنوں میں جس کے دل میں جاگزی ہو جائے اسے دنیا کو کوئی فتنہ چھو ہی نہیں سکتا. وہ ہمت عالی میں اتنا بڑھ جاتا. یہ جو پہلے مسلمان تھے یہ ایسے ہی تھے، قریباً سارے ہی تھے. جنگ کنسرین میں خالد ابن ولید نے ایک پورے بڑے لشکر کو صرف 10 صحابہ کی مدد سے ایک درے میں روک کے رکھا. صبح سے لے کر شام تک لڑائی ہوئی، اور وہ پورے کا پورا لشکر جو جنگ کنسرین میں، اور وہ بھی عربوں کا لشکر، دجلہ بن احمد غسانی کے لشکر کو انہوں نے روک کے رکھا. تو جب وہ روما کی طرف بڑھے، یرموک کی جنگ کے میدان کی طرف بڑھے، تو ان کو روما کے سلطنت کا سپہ سالار کا جو آرمینیا کا جنرل تھا اور بڑا ٹف مشہور تھا، بڑی جنگیں جیتے ہوا تھا، اس نے خالد کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ تم عرب لوگ سوسمار کھانے والے، گو کھانے والے. وہ پتہ ہے آپ کو یہ صحراؤں میں اور کچھ ملتا ہی نہیں تھا. آج کل بھی اگر آپ کوئی ڈسکوری پہ سروائیول کی فلمیں دیکھو تو وہاں آپ کو سروائیولسٹ کیا کھاتے نظر آتے ہیں، مینڈک کھاتے نظر آتے ہیں، کیڑے کھاتے نظر آتے ہیں. تو اس صحرا میں جہاں زندگی گزارنے کی کوئی رمق بھی نہیں ہوتی تھی، تو عرب جو ہے نارملی مانگروز کا شکار کر کے اسے کھا لیتے تھے، جس کو دیکھ کے ہمارے بچے خوف کے مارے آدھے بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ ان کا شکار کر کے کھاتے تھے، مانگروز کا. تو اس نے جس کو پرشین میں اور اس وقت کی زبان میں سوسمار کا لفظ کہتے تھے، تو اس نے پیغام دیا کہ تم یہ کیڑے مکوڑے کھانے والے، ننگے پیر پھرنے والے، اجڑ گنوار عرب جو ہو، اتنی بڑی رومن امپائر کو، ایسٹرن رومن امپائر کو تم تباہ کرنے نکلے ہو. کو عقل کرو، تمہیں پیسے چاہیے نا، ہم دے دیتے ہیں، جتنا مال لو ہم دے دیتے ہیں، جتنی سہولت اور غلہ مانگو ہم دے دیتے ہیں. تو خالد بن ولید نے اس کا ایک جواب جو تاریخ میں محفوظ ہے، وہ بڑا عجیب سا جواب ہے. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ اے بادشاہ روم، کالی سانڈنیوں پہ سوار تیری طرف عرب کے وہ شاہ سوار بڑھ رہے ہیں جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی ہے. یہ ڈائلاگ ابھی تک تاریخ میں ہے. تو عرب تو ہوتے تھے ڈائلاگ والے نا، بڑا شاندار. یہ ڈائلاگ تو آج بھی کوئی پڑھے تو کسی مسلمان کا خون گرما جاتا ہے کہ کالی سانڈنیوں پہ سوار تیری طرف عرب کے وہ شاہ سوار بڑھ رہے ہیں جنہیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی ہے. اور پھر یرموک کی جنگ کا فیصلہ تو ہوا ہی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو اسٹیبلش کیا. یہ وہ لوگ تھے جن پہ خدا مطلق کا مکمل بھروسہ اور حکمرانی تھی. اور خدا کی وہ حدیث قدسی پوری ہوتی تھی، جب کوئی خدا کے لیے جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو خدا اس کا ہراول دستہ ہوتا ہے.
خدا اس کے آگے آگے چلتا ہے. وہ ایک ہوتا ہے تو خدا دوسرا ہوتا ہے. مگر خواتین و حضرات، بعض چیزیں مقدرات میں اوقات کا پیمانہ بن جاتی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ بنو امیہ سے 2 فاش غلطیاں ہوئیں. ایک تو شہادت حسین کا المیہ، جس نے بنو امیہ میں بنو معاویہ کو سرے سے ختم کر دیا. خالی یہ نہیں کہ یزید کو بعد میں کیا محسوس ہوا ہوگا، ظاہر ہے اس بدبخت کو شراب نے فرصت کبھی نہیں دی، اس کو کیا محسوس ہوا ہوگا. مگر اس کا بیٹا معاویہ بن یزید صرف 6 ماہ کی خلافت کے بعد وہ مر گیا اس صدمے سے کہ میرے خاندان نے یہ کیا کیا. معاویہ بن یزید جو ہے صرف 6 ماہ کے بعد ہلاک ہو گیا، مر گیا اسی صدمے سے کہ میرے باپ نے یہ کیا کر دیا. اور دوسرا حادثہ اس وقت پیش آیا کہ جب قتیبہ بن مسلم باہلی چائنا کے دروازے پہ تھا اور سنکیانگ کا محاصرہ کیا ہوا تھا. سنکیانگ میں آج جو آپ کو چینی مسلمان نظر آتا ہے، یہ قتیبہ بن مسلم باہلی کی اس یلغار کی وجہ سے. آج بھی فرانس کے بارے میں، یورپ کے بارے میں جو سب مورخ ہیں یورپ کی مشرق اور مغرب کے، یہ کہتے ہیں کہ اگر امیر عبد الرحمن الغافقی شہید نہ ہو جاتے، وفات نہ پا جاتے، مرض سے شہید نہیں ہوئے طولون کے معرکے میں، تو آج یورپ کے کلیساؤں میں اذانوں کی صدا سنائی دیتی. مگر عین اس وقت جب وہ فرانس میں داخل ہو کے اس کے دارالحکومت پہ چڑھنے والے تھے، اس وقت امیر عبد الرحمن الغافقی کی وفات ہو گئی. اور مسلمان طولون سے، آج بھی طولون میں ایک چھوٹا سا قبہ بنا ہوا ہے جسے تل شہداء کہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے مزار ہیں جو اس معرکے میں شہید ہوئے. 3 دن کے بعد بھی یورپی افواج کو یقین نہیں آیا کہ یہ مسلمان چال تو نہیں. رات مسلمانوں کا پورا لشکر اپنا سارا کچھ اٹھا کے واپس چلا گیا امیر کی وفات کے بعد. 4 مرتبہ امیر طریف بن مالک لخمی نے، جسے کوہ برانس وہ کہتے تھے مگر آج کل اسے پیرینیز کہتے ہیں، 4 مرتبہ امیر طریف بن مالک لخمی نے پیرینیز کو عبور کر کے یورپ میں مار دھاڑ کی. مگر اور پھر تیسرا واقعہ تو آپ جانتے ہی ہو، محمد ابن قاسم جو ہے دیول کو فتح کرتے ہوئے کہاں تک کہ ہندوستان میں آ گھسے تھے. آج شاید ایک بھی ہندو نہ ہوتا، مگر پروردگار کو جو چیزیں منظور نہیں ہوتی، ان کے بادشاہ، ایک بادشاہ نے، اموی بادشاہ نے، امیر سلیمان بن عبد الملک نے، یہ سارا ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا نقصان یہ کیا. قتیبہ بن مسلم باہلی کو چائنا سے بلا کر قتل کروایا، بلکہ اب تو اس کی گردن اڑا دی. محمد بن قاسم کو ہندوستان سے بلا کے اسے مروا دیا. موسیٰ بن نصیر کو جو فاتح جرنیل تھا اس کو پابا زنجیر کیا. اور فاتح عالم اس وقت بصرہ کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتا تھا. موسیٰ کا انجام یہ ہوا. طارق بن زیاد نے اندلس فتح کر لیا تھا، امیر عبدالعزیز بن موسیٰ کو اس نے واپس بلوا کے سزا دی. اور یہ ایک دم سے جو اتنا بڑا فشار تھا مسلمانوں کا، اتنا بڑا پھیلاؤ تھا، اتنی طاقت سے جو وہ آگے بڑھ رہے تھے، دنیا کے ہر گوشہ تہذیب پر ان کے قدم جا رہے تھے، اس وقت امیر سلیمان کے زمانے میں یہ ساری پروگرس جو ہے رک گئی، ختم ہو گئی. مگر آپ انصاف قدرت دیکھیں، بنو امیہ کا ایک آدمی قتل ہوا، ایک آدمی. 2 بھائی آخر میں رہ گئے. دونوں بھائیوں میں دجلہ کے کنارے عباسی سپاہیوں نے ان کو روکا اور کہا واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. بڑے بھائی نے چھوٹے کو کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تمہیں قتل کر دیں گے، میرے ساتھ آگے بڑھتے چلو. مگر چھوٹا بھائی فریب کھا گیا. وہ ساحل پہ آیا، اسے اس کے بڑے بھائی کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا. یہ جو بڑا بھائی تھا، خواتین و حضرات، اس سے اللہ کا سلوک دیکھو کہ یہ بربروں کی مدد سے
یہ ہسپانیہ کی 800 برس کی مسلمان طاقت کا بانی بنا. اس کو امیر عبد الرحمن الداخل کہتے ہیں. یہ الداخل کے نام سے مشہور ہے. عبد الرحمن اس کا نام تھا. ہسپانیہ میں سب سے بڑی یعنی سلطنت جو 800 برس اسپین کی مملکت پہ مسلمانوں کا غلبہ رہا، عبد الرحمن الداخل اس کا بانی ہے. یہ واقعات کی عجیبیت ہے. ہم حیرانی سے سوچتے ہیں کہ کیا کوئی فرد واحد کس حد تک حکمت عالیہ پروردگار میں دخل دے سکتا ہے، اور خدا کو کیا مقصود ہوتا ہے. جہاں ایک شہزادہ اہل بیت کو بچا کر اس نے زمین پر اسلام کی برکات پھیلا دی سیدنا امام زین العابدین کی شکل میں، وہاں ایک صحیح الفطرت اموی کو بچا کر اس نے ایک نئی حکومت کی بنیاد اسپین میں رکھوا دی امیر عبد الرحمن الداخل کی مدد سے. اور جہاں اتنی زیادہ سب و ستم بنو امیہ پہ ہوتی ہے، وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ خامس کہتے ہیں، 5واں خلیفہ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو. تو افراد کے گناہ امتوں، خاندانوں اور قوموں کے گناہ نہیں ہوتے، اور تعصفات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. یقین کسی بھی دل میں جگہ پا سکتا ہے. ایک دن کسی نے ابو جہل سے پوچھا، شریک بن اخنس نے پوچھا، کیا ابو جہل، اے عمر بن ہشام، تم جانتے تو ہو محمد سچے ہیں، پھر تم نے اتنا بکھیڑا کیوں ڈالا ہوا؟ جس کا لقب ابو جہل تھا. تو شریک بن اخنس اس کا دوست اور ساتھی تھا. اس نے کہا، ابو جہل تم جانتے تو ہو کہ محمد سچے ہیں، میں بھی جانتا ہوں محمد سچے ہیں، تو پھر یہ اتنا الجھاوا کیوں ڈالا ہوا؟ اس نے کہا، دیکھ بھائی، میں جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ محمد سچے ہیں، مگر سکایا پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس، یعنی پانی پلانے کے منصب، ہجایا پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس، یعنی حج کے سارے انتظامات. پولیٹیکل پارلیز کا سسٹم جو ہے، گفتگو اور بندوبست مدینہ پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس. ارے بے وقوف، اگر نبوت بھی ان کے پاس چلے گی تو باقی قریش کے پاس کیا بچے گا؟ یعنی جنگ مخالفت کی بنیاد وہی تمرد، وہی غرور، وہی قبیلوی عصبیت. اگر آپ غور کرو تو اس زمانے میں سب سے طویل ترین حکومت اسلام کی ہے. کوئی قوم 200 برس رہی. سلطنت روما کا زوال دیکھیے، اخامنشی خاندان کا زوال دیکھیے، فارس کے بخت نصر کی اولاد کا زوال ہے. یہ وہ ہیں جو ساری دنیا کے حکمران رہے. پیریکلیس کی ڈیموکریسی یونان کی 35 برس نہیں چلی، اسپارٹا 19 برس نہیں چلا، مگر اسلام اپنی ابتدا سے لے کر 1707 میں یعنی بر صغیر کا سب سے بڑا مسلمان بادشاہ محی الدین اورنگزیب محمد عالمگیر جو ہے، اس کی وفات ہوئی. یو کین کیلکولیٹ دی لینتھ آف دی گورنمنٹ آف دی مسلمانس، کیونکہ مسلمان کی ایک خاندان کی حکومت نہیں رہی، فرد واحد کی حکومت نہیں رہی. اس لیے کہ کوئی ایک کمزور ہوا تو کسی دوسرے مسلمان نے آکسا دیا. حتیٰ کہ معرکہ عین جالوت کے بعد، جہاں مغلوں کے ہاتھ پوری سلطنت اسلامیہ تباہ ہو چکی تھی، ایک دمشق رہتا تھا، اور دمشق میں امام ابن تیمیہ نے اور خواجہ ابوالحسن شاذلی نے، جہاں سارے گروہ ملے ہوئے تھے، اور سب سے بڑے فوجی جرنیل نے، سلطان بیبرس نے، رکن الدین بیبرس نے مل کر ہمیشہ کے لیے مغلوں کو ایک خوف کی علامت بنا دیا. اور اس کے بعد منگول بڑی تیزی سے مسلمان ہونے شروع ہوئے، اور جب بڑی قوتیں عرب کی مغلوب ہوئیں تو اس کے بعد منگولوں نے اسلام کو سہارا دیا. منگول گرے تو ایشیائی ترکستان سے اٹھے ہوئے دو بڑے خاندان، ایک برلاس ترکوں نے
ہندوستان میں حکومت ایک طویل حکومت قائم کی، اور دوسرے سلطان ارطغرل کی اولاد نے ایشیا مائنر میں ایسی بڑی حکومت کی جو آج تک زندہ و قائم ہے، اور جس نے یورپ پر نہ صرف قبضہ رکھا، ہنگری، بوسنیا، یہ سارے انہی کے علاقے تھے، بوڈاپسٹ، ویانا، ان کے محاصرے کرنے والے عثمانی ترک آج بھی زندہ ہیں، اور آج بھی یورپ کے کنارے پہ ان کی اسی طرح حکومت قائم ہے۔ خادم و حضرات، کوئی اثر نیا نہیں ہوتا، زمانے عقیدوں سے زندہ ہوتے ہیں، زمانہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ زمانے میں کیا صلاحیت ہے کہ وہ آپ کو سبق دے؟ گزرتے ہوئے لمحوں کو کا احساس لمحوں کو تو نہیں ہوتا، آپ کو ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا ٹائم ویسٹڈ از آلسو ٹائم، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ کے نزدیک ٹائم از ویسٹڈ، ٹائم کے نزدیک تو ٹائم از ٹائم، کبھی اس میں کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ نہیں ہوتا، کبھی تواتر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا احساس ہے جو زمانے کو زندہ رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا، زمانہ آپ کے ذہن کی تخلیق ہے، وقت آپ کے اندر سے زندہ ہوتا ہے، ویسٹیج آپ کے اندر سے زندہ ہوتی ہے۔ تاریخ جائزہ ہے ان فتوحات کا جو ذہن انسان نے زمانے پہ حاصل کی، تاریخ المیہ ہے، مرثیہ ہے ان اوقات کا جو آپ نے ضائع کر دی۔ آج کیا ہوا ہے؟ آج کا حالات دیکھ، خداوند کریم نے آپ کو کیا بخشا، کیا دیا، کیا آپ ضائع کر رہے ہو؟ علماء تو بہت تھے، جگہ جگہ اسکول بنے ہوئے تھے، مگر ایک بات ہی نہیں سمجھ آئی۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں، مجھے کہتا ہے قرآن ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی اولاد میں سے ہو، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا۔ پھر اگر اللہ نے میرا نام اولاد ابراہیم میں رکھا ہو، میرا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہو، تو میں کوئی دوسرا نام کیوں لوں گا؟ میں کیوں وہابی کہلواؤں گا؟ میں کیوں بریلی کہلواؤں؟ میں کیوں سنی؟ بھائی میں خدا کا دیا ہوا لقب مسلمان چھوڑ کے کوئی اور لقب کیوں اختیار کروں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر جب میں کسی اور طرف جاتا ہوں تو قرآن مجھے کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، میری بات سن لے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے اپنے دین میں فرق کیا اور گروہ بن گئے، اے پیغمبر لست منہم فی شیء، تو ان میں سے نہیں ہے، یعنی تو نہیں ان میں۔ یہ اپنے گروہ بناتے رہیں، اپنے لوگوں کو علیحدہ کرتے رہیں، یہ اپنی علامتیں مرتب کر لیں، اپنی ٹوپیاں علیحدہ کر لیں، لباسوں کی تعبیر بدل لیں۔ کوئی زمانہ ہوتا تھا ہم آدمی کی داڑھی کی تعبیر سمجھ کے ہم سمجھتے تھے یہ فلاں کلاس سے تعلق رکھتا ہے، فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، مگر کیا یہ ضروری اعمال تھے کہ اپنے مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنا بنیادی خدا سے واسطہ توڑ لیا؟ ہمیں خدا کے دیے ہوئے ناموں سے بھی کوئی نام اچھے لگنے شروع ہو۔ اب دیکھیں مرد بڑے کمزور ہیں، مجھے اللہ نے ایک معمولی سا علم بخشا، جب اس کی تعبیر میں لوگوں سے ملتا ہوں دیکھتا ہوں مردوں کے نام اتنے کا ہوں، کوئی ندیم چل رہا ہے، کوئی فیصل چل رہا ہے، کوئی کامران چل رہا ہے، میں انہیں کہتا ہوں یار، اور خواتین کے نام اتنے طاقتور، میں ان سے کہتا ہوں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اسماء فلمی ایکٹروں کے نام پہ رکھ کے برباد کر لی، تمہیں وہ نام اب اچھے ہی نہیں لگتے جو بڑے مردوں کے تھے۔ جب ان سے کہو نا عمر نام رکھ لو، یا ان سے کہو نا کو تم ایسا جلال، ابھی نام جو لے کے پھرتے ہیں وہ دیکھیں انوکھا ہو، عجیب ہو، زنانہ سب، یہ کیا تک بنے؟ یہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے، کیا تمہارے پاس لسٹیں نہیں ہیں؟ کیا تمہارے پاس اصحاب رسول کے نام نہیں ہیں؟ کل ایک بچہ آیا، میں نے پوچھا کیا نام، اس نے کہا صوبان۔ میں نے کہا کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ صحابی رسول کے نام ہے۔ میں نے کہا تو بہت طاقتور بچہ ہے، یہ تو بہت طاقتور بچہ نکلے گا، آپ کی نیت کی درستگی پہ ہے نا کہ کون سا نام رکھ رہے ہو۔
کس کی فطرت پہ بچے کو ڈالنے کی کوشش کرے ہو؟ تو کیا آپ کے پاس ناموں کی لسٹ نہیں ہے کہ ضرور آپ نے ذوق فشائی نام رکھنے ہوتے ہیں؟ کسی فلم ایکٹر کو دیکھ لو انڈیا میں ادھر سے جس کا نام ماں باپ وہ نام رکھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو پھر قومیں ایسی نکلیں گی، فیشنیبل نکلیں گی، قومیں پھر زیادہ تر موسیقی کو بھاگیں گی، جاز چلے گا، ڈانس چلے گا، جو ٹی وی پہ نقش و نگار دیکھ لو یہی گھروں میں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ اس جدیدیت کے شکار ہیں جس میں جان نہیں ہے، ٹیمپریری ہے، ضیاء وقت ہے۔ ابھی ایک نیا انسٹیٹیوشن ابھرا، جب میں بچوں سے پوچھتا ہوں یا نوجوانوں سے، بھائی آپ کا زندگی میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ فرماتے ہیں میں بینڈ اپنا رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنا بینڈ بنانا چاہتا ہوں۔ بھائی کون سا بینڈ؟ کہتے وہ جو موسیقی والے بینڈ نہیں ہوتے، میں وہ اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں۔ آثار لطیفہ پر، اخلاق و کردار پر اور مینرزم پر سب سے بڑی اور پہلی کتاب جو ہے مسلمانوں نے لکھی ہے، آداب و اخلاق۔ اصبہانی کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی بادشاہ، کوئی امیر ایسا نہیں تھا جو اس کو اپنی محفل میں نہیں بلانا چاہتا تھا۔ کیوں؟ انٹلیکچول تھا، انٹلیکچول آف آل ٹائم۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کسی انٹلیکچول سے شناسائی کتنی محترم ہوتی ہے، کسی دانشور سے، چاہے وہ کوئی بات کرے آپ کو بھلا لگتا ہے، وہ آپ کو ذہانت کے کمپلیکس میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سوچتے یار اتنی بڑی باتیں سوچنے والا، اتنی اوٹ پٹانگ بڑی باتیں سوچنے والا، جس میں ہائی پیور انٹلیکچول ہے، مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ عقل کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو اصبہانی کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے کپڑوں سے عفونت اٹھتی تھی، جسٹ لائک ابھی بڑے انٹلیکچول پینٹوں میں پھاڑ لیتے ہیں کہ ادھر سے پھاڑ لے گا، اور ثابت کرنے کے لیے، نئے پن کے لیے، کریٹیویٹی کریٹ کرنے۔ ایک دفعہ وہ اہل حدیث کے امام تھے ہمارے ساتھ پاکستان میں، علامہ صاحب، تو میں نے علامہ صاحب سے کہا آپ اتنا زور لگا رہے ہو پانچے اوپر اٹھانے میں، اتنا زور لگا رہے ہو، ابھی تک 5 مسلمانوں نے تمہاری وجہ سے پانچے اونچے نہیں کیے۔ ادھر ایک فیشن آیا ہے اونچے پانچوں والا، وہ مسلمان تو مسلمان، ساری خواتین نے بھی پانچے اونچے کر دیے۔ فیشن میں اتنی طاقت ہوتی، اسی لیے قرآن حکیم میں فیشن کو ہوا کے معنوں میں کہا گیا ہے۔ ہوا، ایسی خواہش جو ابرپٹلی کریٹ ہو اور جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر ایک ذرا سا فیشن کہیں یورپ میں نکل آئے، پلک جھپکنے میں وہ ٹرانس بھی پہنچ جاتا ہے، پٹھانوں نے بھی کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ فیشن ہوا ایک چیز ہے جو ٹھہری رہتی ہے، سمٹی رہتی ہے، باطن میں بار بار پلٹتی ہے، اسے نفس انسان کہتے ہیں۔ نفس انسان تکرار کرتا ہے، فیشن جگہ بدل جاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ میں کو بزنس کر رہا ہوں نا یورپ کے ساتھ، اگر انہوں نے آپ کو 2 ہفتوں کا ٹائم لیا نا، مال کے تیسرے ہفتے نہیں لیتے، کہتے فیشن بدل گیا، ہوا بدل گئی ہے، دستور زمانہ یہی۔ خداوند کریم نے اسی لیے مسلمان کو ہدایت کی اور کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے خلاف کھڑا ہونے سے تھما، ڈرا، جھجکا، وَنَحْيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کی بھی مخالفت کی، تکرار کرنے والے اس ظالم کی بھی مخالفت کی جو انسان کی بھلائی کبھی نہیں چاہتا۔ جانور وجود ہے، یہ وجود جانورانہ، ہمارے اندر کم از کم 1 ارب سال کا جانور موجود، 1 سال۔ بدن نیچے بنا، روح تو نہیں نیچے بنی۔ جب قیامت کا عالمیہ پیش آ رہا تھا، جب آدم علیہ السلام خطا کے مقام سے گزر رہے تھے، جب پروردگار عالم انہیں نواز رہا تھا بخشش سے، عفو سے، درگزر سے، اس وقت مسئلہ تو درپیش تھا نا۔
خاتون حضرات تین اللہ تعالیٰ نے کریشنز کی. ذرا ایک بات مجھے آپ سوچ کے بتانا کہ جن اپنی حیت بدل لیتا، اپنے وجود کو بدل لیتا، وہ اس کو جب بچے پیدا کرنے ہو تو کسی جانور کی شکل لے لیتا، کسی کتے کی شکل لے لیتا ہے، کسی سانپ کے وجود میں ڈھل جاتا ہے. اس کو اپنے وجود کی ماہیت بدلنے پہ قدرت حاصل. ملائکہ بھی ایسے ہیں. آپ نے بے شمار فلمیں دیکھی، ٹرانسفارمر ہے، وہ بھی ٹرانسفارمر ہے، جس چیز میں چاہیں ڈھل جاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں. ملک چاہے تو درخت بن کے آپ کے رستے میں آ جائے جس میں سے پھل بھی لگے. ملک چاہے تو وہ آپ کی اپنی شکل و صورت میں ہمزاد بن کے آ جائے. ملک چاہے تو آپ کا ہمسایہ بن کے آ جائے. ملک چاہے تو کوئی بھی صورت اختیار کرے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی قوتوں والے دو گروہ کو آپ کا اس نے کیا ہے غلام؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا، آپ تو ہاتھ پاؤں بھی نہیں لے سکتے، آپ چاہو تو آپ کی انگلی بھی نہیں آپ بدل سکتے. تو آبویسلی یہ زمین کا عالم ہے، یہ زمین پہ ہے. مگر جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو وہ ان سب سے بڑا ٹرانسفارمر تھا. اس کو تصرف فی الوجود حاصل تھا. انسان کو بحیثیت آدم علیہ السلام کو، اس کو بھی وجود پہ پورا تصرف حاصل تھا. ابھی بھی ہمارے اولیاء اللہ تعالیٰ جو ہم نے دیکھے نہیں ہیں، جن کی شہادتیں بظاہر ہمیں نہیں ملتی ہیں، مگر چند لوگ ایسے ہیں کہ بہت کم، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تصرف فی الوجود زمین پہ ہی رکھتے ہیں. تصرف فی الکائنات والے کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے کہ وہ حضرت آصف بن برخیہ، جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا. کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کسی مسلمان کو کتاب کا علم کیوں حاصل نہیں ہے؟ وہ جسے کتاب کا علم ہم نے دیا تھا، اس نے کہا میں تخت کو پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، 1 سیکنڈ کے 18,000 حصے میں لے آؤں گا. آخر اس کو کیا وصف حاصل تھا؟ یہ کون سی کتاب تھی؟ کون سی کتاب؟ یہ یاد رکھیے گا کہ پرانے انبیاء کو قرآن کی ایک آیت ملی ہے، صرف ایک آیت. کسی کو 2، کسی کو 3، حضرت موسیٰ کو 10، جسے آپ 10 کمانڈمنٹ سے جانتے ہیں. قرآن وہ کتاب ہے جو ملکیت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کتاب ہے جو تمام تر پروفٹ آف اسلام کو دیے جانی تھی، مگر پہلی نبوتوں کو صدقہ رسول ہے. پہلے یہی کتاب، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب قتل کیا اپنے بھائی کو، تو ایک قانون جو ہے جو قرآن کا اٹھا کے اسے، قرآن اول و آخر قرآن ہے، ایک قانون قرآن سے اٹھا کے پہلے دے دیا گیا. وہ کیا قانون تھا؟ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور خاتون و حضرات، جب کسیڈین کا بادشاہ حمورابی بادشاہ ہوا اور حضرت الیاس اس کے ساتھ ہوئے، تو ادھر قرآن میں کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے اہل عقل غور کرو، تو ہم نے قصاص میں زندگی رکھی ہے. پھر جب آپ قرآن میں آگے جاتے ہیں الحر بالحر والانث بالانث، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، پھر آپ کو قوانین قصاص دیے جاتے ہیں. یہ قرآن کی جو نعمت ہے، یہ پہلے پرنس حمورابی، جس کو فرسٹ لا گیور آف دی ورلڈ کہتے ہیں، پرنس حمورابی کو فرسٹ لا گیور آف دی ورلڈ کہتے ہیں. مگر خاتون و حضرات، یہ حمورابی کے قوانین نہیں تھے، یہ قرآن کے قوانین تھے جو پہلو پیغمبروں کو جستہ دیے گئے. پھر اللہ کے رسول کی صورت میں یہ تمام قوانین اکٹھے کر دیے گئے
اور آواز دی گئی اللہ کی طرف سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے قوانین پورے کر دیے، کتاب پوری کر دی اور نعمت بھی تمام کر دی، یعنی پیغمبر بھی ختم کر دی، ایک کتاب ختم کر دی، دوسرے تو پیغمبر ختم کر دیے، ایک علم ختم کر دیا، دوسرے معلم آخری کر دیا۔ اب جو کچھ آپ کو سیکھنا ہے انہی کی لوگوں سے سیکھنا ہے، انہی کے اصحاب سے سیکھنا ہے۔ اور جب مسلمانوں کی فتوحات اتنی بڑھ گئی خواتین و حضرات کہ زمانہ اسیر پنجہ شیران اسلام ہو گیا، تو ظاہر ہے پھر آپ مغرور بھی تو ہو گئے ہوں گے، آپ نہیں تو آپ کے بڑے مغرور ہو گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ بنیاد چھوڑ دی جس پہ اسلام استوار ہوتا ہے۔ کبھی غور کر کے دیکھو اسلام کس بات پہ شروع ہوا ہے، وہ نماز کی تلقین پہ نہیں شروع ہوا، روزے سے نہیں شروع ہوا، کسی حکم سے۔ پہلا لفظ کیا آیا؟ پڑھ، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جب آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا، جب آپ نے تعلیم حاصل کی، یہ پہلی قوم ہے، پہلی امت ہے سارے زمانے میں جس کو خدا نے عبادات ظاہری سے نہیں کہا، پہلا لفظ ہی اپنے پیغمبر کو، اپنی امت کو جو دینے کو کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اللہ کے نام سے، تیرا کام پڑھنا ہے، تیری امت کا کام پڑھنا ہے، ان کو پڑھ اور پڑھا۔ خواتین و حضرات، جو امت پیدا ہی علم کے لیے ہوئی تھی، پھر آپ دیکھیں اس پیغمبر کا کیا مقصد تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اس پیغمبر کا کام ہی کتاب علم و حکمت پڑھانا تھا۔ اس پیغمبر علیہ السلام کی معراج علم تھی۔ جب مسلمان علم چھوڑ جائے گا تو میرا خیال کہتا ہے کہ پھر اس پہ ہر وہ چیز مسلط کر دی جائے گی جو جاہلوں پہ مسلط کر دی جاتی ہے، تعویذ، جادوگری، ٹونے ٹوٹکے، حسد، کینہ، بغض، کدورت، دولت دنیا، وہن جسے کہا گیا کہ ملت بے شمار ہوگی، کیڑوں مکوڑوں کی طرح ہوگی۔ یعنی اب بھی ساری دنیا پہ پھیلے ہوئے مسلمان ہیں، مغادیشیوں کے مسلمان، سرحد کے مسلمان، کیا علمیت ہے ان کی، چند ٹکوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر یہ ملت اسلامیہ میں نقب لگانے والے لوگ ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بڑا سادہ سا عصر حاضر میں ایک بڑا سادہ سا سوال ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی شہادتوں کو بانٹتا پھرتا ہے، کوئی مولوی صاحبان، کوئی مولوی صاحب مناظرہ کرتے پھرتے ہیں۔ کس بات میں مناظرہ؟ ایک بات تو اصولی ہے، ایک بات کہ اس وقت عالم اسلام میں سب سے بڑی مسلمان قوت پاکستان، اس پہ تو کسی کو پرابلم نہیں ہے، ایٹمی طاقت ہے، سب آبادی میں، طاقت میں، اگرچہ انڈونیشیا آبادی میں زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود انڈونیشین میں وہ سکلز نہیں ہیں، وہ طاقت نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ سب سے بڑی ملت اسلامیہ میں اگر کوئی قوت ہے غلبے والی، علم والی، دانش والی، تو وہ پاکستان ہے۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو پاکستان کو ہر ممکنہ حد تک کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی اسلام کے نام پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام بھی مسلط کر دیا جائے تو اطاعت کرنا، وحدت ملت اسلامیہ کو نہ توڑنا۔ اب اگر پاکستان واحد ملک ہے تو وہ سارے دشمنوں کو یہی کھٹکے گا نا، یورپ کو یہ کھٹکے گا۔ بلکہ جب اسپنگلر نے کتاب لکھی تو اس نے واضح طور پہ کہا کہ یہ خوف کبھی عیسائیوں کو نہیں چھوڑے گا کہ 1300 برس کے حکمران پھر کبھی طاقت پا کر ہمیں غلام بنا لیں گے۔ اور اس کے متبعین نے یہ کہا کہ now it is the time, the West is losing ground, the West is failing, West is losing ground.
ہمت میں، آبادی میں، ذرائع میں، ٹیکنالوجی، اب دی ایج آف کنورشن شروع ہو گئی ہے. دنیا میں سب سے امیر ملک اب مغربی نہیں رہا، یہ آپ کی بغل میں بیٹھا ہوا. اطلب العلم ولو کان بالصین، جاؤ یہ مملکت چین، اس کے بینک ساری دنیا سے زیادہ مضبوط ہیں. مال کی افراد کا یہ عالم ہے کہ آج ہی خبر پڑھ کے آؤں کہ چپکے سے بغیر اناؤنس کیے ہوئے چائنا نے $60 کروڑ کا قرضہ پاکستان کو دے دیا پیمنٹ سیدھی کرنے کے لیے. اب مملکتوں کے وہ عروج نہیں رہ سکتے. یورپیوں کا بنا ہوا ہی ایک قانون ہے خواتین و حضرات، جو ہسٹری میں اس وقت چل رہا ہے کہ مائنورٹیز کین ناٹ رول میجورٹیز فار اے لانگ ٹائم. یہ قانون ہے، ہسٹری کا قانون ہے، تاریخ کا قانون. اگر تاریخ کا قانون اگر ہندوستان میں آئے ہوئے مسلمانوں پہ لاگو ہو سکتا ہے کہ مسلمان چونکہ انڈیا میں مائنورٹی تھے اور باوجود طاقت ہونے کے مائنورٹیز کین ناٹ رول میجورٹیز فار اے لانگ ٹائم، اس لیے دراصل پاکستان نہ بنتا تو بالآخر میجورٹیز نے اس مائنورٹی کو کھا لینا تھا. خواتین و حضرات، عصر حاضر میں دنیا کے تناظر سے اگر دیکھا جائے تو یورپ، امریکہ سارے مل کر بھی مائنورٹی ہیں. Minorities cannot keep on ruling majorities for a long time. اب ہسٹری نے ایک معکوس جمپ لی ہے اور ذرائع، ذخائر، اہلیتیں، اہمیتیں دنیا بھر کی اگلی سینچری کے لیے ساری کی ساری ایسٹ کے پاس ہیں. اور اتفاق دیکھیے ان سارے ذرائع میں اعلیٰ ترین ذرائع پاکستان کے پاس. کہتے ہیں اگلی سینچری لیتھیم پہ چلے گی. لیتھیم پاکستان اور افغانستان کے پاس ہے. کہتے ہیں گولڈ ایک نہیں، دو نہیں، 3 گانے پاکستان میں نان ایکسپلائٹ، ایک ایکسپلائٹ ہوئی ہے، باقی سوئی پڑی ہیں. یورینیم موجود ہے جہاں باقی دنیا کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، جسے آپ کافرستان کہتے ہو، جس کے یعنی قیمتی پتھر لٹرلی گند بلا کی طرح بکھرے ہوتے ہیں. ساؤتھ وزیرستان سے میں نے ایک جنرل صاحب سے پوچھا کہ وہاں کوئی دھات پائی جاتی ہے؟ تو ان کا دھات وہاں تو یعنی انہوں نے جو اسٹیل کو کلین کرنے والی جو سب سے بڑی دھات ہوتی ہے وہ کہاں، جس طرح ہماری گلیوں میں گند پڑا ہوتا ہے وہاں وہ دھات بکھری ہوئی ہے. یہ ذخائر ہیں، کوئی ٹیررزم نہیں ہے. nothing at all. people can solve their problems. جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگ صلح کے لیے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ مٹا دیتے ہیں. who is terrorist؟ ٹیررسٹ سے کس نے ڈرنا ہے؟ اس قسم کے واقعات مجھے یاد ہے چھوٹے ہوتے تھے کہ جی نانگوں کا گروپ آ گیا. جی ایک ڈاکوؤں کا نانگوں کا گروپ ہوتا تھا، وہ ٹنڈے کر کے آتے ہوں گے، سارا شہر جاگتا تھا. خوف ایک وقتی علامت ہوتا ہے. لوگوں نے سونا ہوتا ہے، چاہے سولی پہ سو جائیں، سو جاتے ہیں وہ. پیپل کین ناٹ بی afraid of these smaller things for a long time. They have to hit back. مگر یہ طریقہ کار نہیں دیکھا کہ جی ہمیں ہر قیمت پہ، اپنی عزت پہ، اپنی انا پہ، اپنے لوگوں کی فنا پہ بھی کسی سے صلح کرنی ہو. یہ کبھی نہیں طریقہ دیکھا. یہ ایک حادثہ ہے، نااہلیت ہے. یہ حکمرانی کی اسلوب اچھے نہیں لگتے. اگر اتنے کمزور حکمران ہو تو پھر ملت جو ہے وہ اس کو غیر و غضب کا، افتراق کا اور انشقاق کا شکار ہو جاتی ہے. That's happening with us. ہم میں ایک معقول طاقت نہیں ہے، ہم میں ایک ایسی زندگی نہیں ہے کہ جس کو بچانے کی خاطر ہم جد و جہد کریں. We are divided. دشمن کیا کر رہے ہیں؟ کبھی مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑا دیا. ایک کمعقل ہوگا تو پھر ملت کے خلاف لڑے گا نا. جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کے رینکس کیا ہیں؟ ان کے بڑوں کے رینکس کیا ہیں؟
ان سکولوں کے بڑوں کے رینکس کیا ہیں؟ خواتین و حضرات، بڑی سادہ سی بات ہے، تمام مذہب اللہ کے لیے ہے، مذہب رسم و رواج کے لیے نہیں ہے۔ اگر زمین پہ مذہب موجود ہے تو صرف اس لیے کہ کسی بھی فرد کو جب اللہ نے اپنا رستہ دینا چاہا تھا تو وہ اللہ کی ذات ہے، فرد اور خدا کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے مذہب آیا تھا۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ افراد کی بجائے ایک پورا معاشرہ خدا کا طلبگار ہو۔ یہ اس کائنات میں صرف ایک مرتبہ پیش آیا، اور وہ آقا و رسول کی موجودگی میں، جب افراد نہیں، ایک پوری قوم ایک اعلیٰ ترین استاد کی خدمت کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے ان سے سبق سیکھ، صرف ایک مرتبہ تاریخ میں یہ واقعہ کہ فرد نہیں، دو فرد نہیں، ایک گلی کوچہ نہیں، ایک پوری کی پوری قوم جو ہے خدا رسیدہ ہوگی۔ آج تک خواتین و حضرات، پروردگار عالم کی طرف سے کسی قوم کو سند نہیں دے گئی، بخشش کی نہیں دی گئی، سوائے ایک جماعت کے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، کہ یہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوئے۔ یہ دو چار نہیں تھے، یہ مدینے کی گلیوں میں بھرے ہوئے تھے، یہ مکہ کے گھروں میں مقیم تھے، یہ ایک پوری قوم تھی اصحاب رسول کی، ایک پوری قوم تھی جن کو خداوند کریم نے حساب و کتاب سے بالا کر دیا۔ اب باغ اصحاب کے بعد کون سا ایسا شخص ہے جو دعویٰ کرے گا کہ میں خدا سے لکھوا کے لایا ہوں؟ اب قرآن میں خدا کس کو کہے گا کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہوئے؟ There is nobody, none at all۔ زمین پر اب ایسا دور کبھی نہیں آئے گا۔ کیا آقا کی بات کروں، کیسا استاد تھے، بدترین لوگ پائے، واہیات ترین کلاس پائے، ظالم، مشرک، کافر، اپنے استاد پہ غلاظت پھینکنے والے، جرائم پیشہ، بات بات پہ قتل کرنے والے۔ ابھی 100 سال کی کچھ تو خون سے نہ نکلے تھے کہ اوپر سے محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ پھر جو انہوں نے اپنے استاد کی توہین کی، جتنا ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی، آمادہ ہجرت کر دیا، اپنے گھروں سے بھی نکال دیا، مگر اس استاد کا کمال تو دیکھو، کسی کو چھڑی نہیں ماری، کسی کو پیدائش کا تانا نہیں دیا، کسی کو غلط، کسی کسب پہ اکسایا نہیں، کسی کو اپنے نسب کا حوالہ نہیں دیا، کسی کو یہ نہیں، مگر اس عظیم ترین استاد نے اس بدترین کلاس کو اٹھا کے اصحاب رسول میں بدل دیا۔ تو خواتین و حضرات، کبھی آپ کو خیال آتا ہے کہ ہم پہ یہ کرم ہے اللہ کا، ہم اسی استاد کے غلام ہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، نماز پڑھنی ہوگی، میں آپ کو چند آخری باتیں کہتا ہوں۔ عصر حاضر کو کچھ بھی نہیں ہوا، زمانہ ہم سے کوئی بغض نہیں رکھتا، کوئی کدورت نہیں رکھتا، ہم زمانے کی رمز سمجھنے کی۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا، جبریل تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ہو؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، جس طرح آپ خدا کے حکم کے پابند ہیں، ہم بھی اسی کے پابند ہیں، جب اجازت ملتی ہے تو آتے ہیں۔ دل تو کرتا ہے، مگر تبھی آ سکتے ہیں جب کائنات بالا کے مالک سے اجازت ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے۔ اس غزوہ میں رات ہو گئی، سو گئے۔ ایک بڑے صحابی تھے، ان کو فکر پڑی کہ پتہ نہیں رات سارے سو گئے ہیں، حضور بے خبری میں کوئی نقصان نہ پہنچے، تو اٹھے اور اٹھ کے حضور کو تلاش کیا، حضور نہیں ملے، اور بھی گھبراہٹ میں آئے، لشکر سے تھوڑی دور نکلے تو ایک جھنڈ سا تھا، ادھر پہنچے، دیکھا آگے دو سائے چل رہے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کوئی شبہ والی نہیں۔ جب وہاں پہنچے تو رستے میں دیکھا کہ معاذ بن جبل جا رہے ہیں اور ساتھ ابو ذر غفاری ہیں۔
تو کہا تم بھی اسی وجہ سے اٹھے ہو جس وجہ جو خدشہ میرے دل میں پیدا ہوا؟ تو ان کا ہاں، ہم بھی ڈرے کہ پتہ نہیں رسول کہاں ہے۔ تو آگے اندھیروں سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ فلاں ابن فلاں پہنچ گئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہوں۔ کہ معاذ بن جبل پہنچ گئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں، حاضر ہوں۔ کہا ابو ذر غفاری پہنچ گئے ہیں؟ کہا میں حاضر ہوں۔ حضور تھوڑے سے باہر آئے اور کہا تمہیں بتاؤں جو آج میرا اللہ سے معاملہ ہوا ہے؟ ان کا سرکار عطا ہو، کیا بات ہوئی ایسی؟ حضور کے چہرے پہ بڑا فراخ تبسم دیکھا نا انہوں نے، تو ان کا کیا بات؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے ایک پراپوزیشن دیا، ایک مسئلہ دیا ہے کہ یا تو بغیر حساب کتاب اپنی آدھی امت جنت میں داخل کرا یا پھر شفاعت قبول کر۔ دونوں میں انتخاب دیا کہ اگر شفاعت چھوڑ دو تو میں بغیر حساب کتاب کے جب تک تیری امت اس میں آدھی امت جنت میں داخل کر دیتا، یا پھر شفاعت قبول کر لو۔ تو حضور کو پوچھا گیا حضرت معاذ بن جبل یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا چنا؟ کہا میں نے تو شفاعت چن لی ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیوں حضرت، وہ کیوں؟ کہنے لگے دیکھو میری امت کے نیک لوگ تو خود بخود ہی پہنچ جائیں گی، مگر میری امت کی شفاعت میری امت کے آخری گنہگار تک بھی پہنچ جائے گی۔ آخری، اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا استاد، اتنا بڑا، دیکھو یار غور تو کرو، میں اپنے بیٹے کی فکر کر سکتا ہوں نا، بہت آدمی تو پوتے کی بھی کر لوں گا، میرا سپین آف لائف ہی اتنا شارٹ ہے، مگر میں اپنے پڑ پوتے کو جس کو دیکھا ہی نہیں ہوں اس کا غم کیسے کروں گا، اس کا رنج کیسے کروں گا؟ مگر یہ کیسا پیغمبر؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، قرآن کہتا ہے کہ پوچھا گیا عیسیٰ آپ کو پتہ ہے آپ کی امت جو شرک لا رہی ہے میری ذات میں، آپ نے تعلیم دیا تھا؟ عیسیٰ جواب دیں گے اے میرے پروردگار جب تک میں ان میں زندہ رہا، جب تک میں ان میں زندہ رہا میں نے ان کو وہی کچھ تعلیم کی جو تو نے مجھے بتائی، مگر میں نہیں رہا تو میرا ان سے کیا واسطہ؟ مگر ادھر دیکھیں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان شاہ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے سواریوں کے نام بھی جانتا ہوں جو زمانے آخر میں دجال سے گفتگو کرنے ہیں۔ بڑی بات ہے، امام زین العابدین کا آپ کو ایک قول سناتا ہوں، وہ کتنے بڑا و گردش سے نکلے ہوں گے، کیا کیا قیامتیں نہ ٹوٹی ہوں گی، کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے ادو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے۔ یہ سادات کا حال تو رہا، یہ کوئی سادات ایک دفعہ تو نہیں مرے ہیں، آپ اگر ذرا آگے چلیں تو وہ تو اوبلیٹریٹ ہو گئے نا، حسین کی تو بہت ہی وہ کرتے، مگر حضرت امام نفس زکیہ جب انہوں نے اباسائڈس کے خلاف جنگ ہوئی تو پھر اس میں وہ مارے گئے۔ امام زید بن علی کی جو ہے سلطنت عباسہ کے خلاف بڑی بغاوت، ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے، کہ اکیلے زید بن علی بلکہ امام ابو حنیفہ بھی اسی جرم میں قید میں ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے امام زید بن علی کے حق میں فتویٰ دیا تھا۔ یہ حادثات تو گزرے، مگر اصولاً اگر جس چیز کی ہم کمی دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کا وہ علم کسی اور کو ٹرانسفر ہوا کہ نہیں، کیا کسی سید عالی گوہر کو پھر وہ نظر ملی؟ تو سورہ حدید کی تعریف فرما رہے تھے، ایک عربی نے پوچھا کیا امام عالی مقام، یہ تو بتائیے یہ کیسے ہوا کہ اللہ نے کہا میں زمین کی آغوش میں اگر کوئی بالین، زمین کی تہوں میں بھی اگر کوئی بیج پھٹتا ہے اگتا ہے تو اس سے اگنے والے دانوں کا بھی مجھے علم ہوتا ہے۔ جب اللہ نے بہت ساری باتیں کی، زمین کے خزانوں کی باتیں کی، خفیہ دلوں کی باتیں کی، تو انہوں نے پوچھا کہ باقی باتیں تو سمجھ آ جاتی ہیں، یہ کیا اللہ کہتا ہے کہ ایک قطرہ آب جو کسی کے منہ میں پہنچتا ہے میں گنتا ہوں، ایک
ایک دانا جو بالین پہ چڑھا ہوتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، کتنا رزق جانا. وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقھا، ما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقھا ویعلم مستقرھا ومستودعھا. ایک ایک مکان جانتا ہوں، ایک ایک جگہ جانتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام زمانہ نے جواب دیا کہ تجھے نہیں پتہ لگے گا، یہ تیرے علم کی، تیرا زمانہ ہی نہیں یہ باتیں جاننے کا. نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان، کہ جب زمانہ آخر آئے گا تو پھر وہاں کے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کے علم میں یہ باتیں کیسی آتی ہیں. خواتین و حضرات، آج ہم دیکھتے ہیں انسان خود اتنی ترقی کر گیا ہے. ایک اسکائی لیب جو اڑتی ہے وہ آپ کو زمین کے ذخائر کی خبر دیتی ہے، کہاں کتنا پانی ہے، کہاں کتنا تیل ہے، کتنا کوئلہ ہے. ابھی آپ نے وہ کوئلہ دیکھا نہیں جو 180 ارب ٹن جو تھر میں پڑا ہے، مگر زمانے کو اس کی اطلاع ہو گئی ہے. یہ علم وہ تھا جو خدا نے اپنے بندوں کو ہر دور میں عطا کیا، جو آصف بن برخیہ کو بھی عطا ہوا. یہ علم تھا جس کی وہ تلاش کرتے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حرج کا لفظ جو قرآن میں آیا، حرج کا لفظ آ گیا. امیر المومنین نے کہا کوئی یمن کا چرواہا موجود ہے؟ تو ایک نے کہا حضرت میں موجود ہوں. کہا اس کو بلاؤ. تو پوچھا تمہارے علاقے میں یہ جو لفظ حرج کا قرآن میں آیا ہے یہ تمہارے علاقے سے آیا ہے، یہ تو بتاؤ حرج کہتے کس کو ہم؟ تو اس چرواہے نے کہا امیر المومنین ہمارے ہاں حرج اس جھاڑی کو کہتے ہیں کہ جو کھانے والی ہو، مگر اس کے گرد اتنے کانٹے جمع ہوں کہ جانور کا منہ اس تک نہ پہنچے. حرج اس جھاڑی کو کہتے ہیں کہ جو قابل خوراک ہے اور جانور اس کی طرف لپکتے ہیں، مگر اس کے گرد اتنی رکاوٹیں، اتنے کانٹے، اتنے خارزار ہوتے ہیں کہ جانور کا منہ اس جھاڑی تک نہیں پہنچ سکتا. خواتین و حضرات، ایمان یہی ہوتا ہے. ایمان وہ کھانے والی جھاڑی ہے کہ جس کے ارد گرد اتنے کانٹے، اتنی بربادیاں، اتنے غرور، اتنی وجاہتیں، اتنا تملق، اتنا ناز، اتنا جھوٹ، اتنا فریب کو جو اقبال کہتا ہے خدا بندہ تیرے یہ سادہ لو بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. اور اگر کوئی شخص اس قسم کے بحران سے عصر حاضر میں نکل سکتا ہے، اگر کوئی فساد امت سے نکل سکتا ہے، اگر ایک قرآن کی دعا، دیکھیے کیا کہتا ہے اللہ میاں، اور جس کو پتا وہ پڑھے اور دیکھے تو صحیح خدا اس کے شاید خیالات میں کچھ فرق ڈال دے کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اے عالم غیب و شہادہ، اے جاننے والے ہر بلند و پست کے مالک، تو جانتا ہے اس چیز کے بارے میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. تو کیا حرج ہے، کیا حرج ہے کہ اگر ہم خدا سے یہ آرزو رکھیں کہ اس بحران کے زمانے میں، نفاق کے زمانے میں، کنفیوژن اور کیاس کے زمانے میں، اگر ہم خدا سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو جانتا ہے ان گروہوں کے مابین، سچ اور جھوٹ کے مابین تو سچ کو جانتا ہے، تو کیوں نہ تو ہی ہمیں کوئی تلقین کر، ہدایت کر کہ ہم اس بحران اور افتراق سے نکل کر ایک مضبوط تر ملت اسلامیہ کی بنیاد رکھیں اور زمانے کو اپنا کر لیں اور زمانہ ہمارا ہو جائے. زمانہ ہم سے اعراض برت رہا ہے، پہلو بچا کے چل رہا ہے، کیونکہ زمانہ جبریل کے طرح خدا کا غلام ہے، اور جب ہم خدا کے غلام ہوں گے زمانہ ہمارا غلام ہو جائے گا. خدا نے کہا، حدیث قدسی ہے
کہ یہ اثر اور وہ اثر، ان کو برا مت کہہ. ولا تسب الدہر انا الدہر، زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جب آدمی یہ کہتا ہے خاتون حضرات ذرا غور کرو، آج تے دن ہی پیڑا سی، آج تے میرے کو بری ساتھ سے. تو بری ساتھ کس نے بنائی ہے؟ وہ مقدر کس نے رکھا ہے؟ وہ اللہ ہی نے رکھا ہے نا. اگر کسی ساتھ میں اس نے آپ کے لیے آزمائش رکھی تو اس نے رکھی نا، تو آپ انڈائریکٹلی خدا کو برا کریں. تو اس نے کہا، اللہ نے کہا ہے آدم ذات خیال کر، زمانے کو برا مت کہہ. لا تسب الدہر انا الدہر، زمانے کو برا مت کہہ، زمانہ میں ہوں، میں خود ہوں، اس کو برا مت کہو. خادم حضرات، خدا کی بندگی یہی استطاعت مسلمان. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے علم اس کو جاننے کے لیے طلب کرنا. اس کی شناخت میں طاقت ہے، عزت ہے، برکت ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور خاتون حضرات، وہ آگے کیا کہتا ہے کہ تم یہ بڑی باتیں سمجھتے ہو. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اگر میں آسمان و کائنات کے اتنے بڑے تغیر لا سکتا ہوں، اگر میں زمین کو آسمان میں داخل کر سکتا ہوں، گردش افلاک پر میں تصرف کرتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، میں تمہارے لیے سورج بدل دوں گا نیک وقت ہو، میں آسمان بدل دوں گا، میں تمہارے لیے گیلیکسیز نیچے کر دوں گا، میں تمہیں کہاں کہاں کا مالک. تم تو کہتے ہو کہ شاید میں زمین کے چند ان حکمرانوں کے تحت ایک چھوٹا سا حکمران ہوں. اگر تمہیں واقعی یقین ہو کہ اللہم مالک الملک، تو پھر آپ کو کس بات کی رغبت چاہیے؟ لوگوں کے سہارے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تم سے بڑے اس لیے بڑے تھے، وہ زمانے اس لیے بڑے زمانے تھے کہ انہوں نے آپ کی طرح رسائیوں کے طریقے اس طرح نہیں ڈھونڈے تھے. وہ خدا پہ یقین رکھنے والے تھے. آپ کو یاد ہے آپ کے پیغمبر کے سینے پہ جب ایک کافر چڑھا تلوار لے کے، تو اس نے کہا محمد تمہیں آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. ایسی اس کے خوف کا غلبہ ہوا اور تھر تھراہٹ ہوئی اس پہ کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گئی ہے. تو جب تلوار گئی تو حضور نے کہا بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ بچاؤ گے اور کون بچائے گا؟ اس نے کہا نہیں، پھر بھی تجھے اللہ ہی بچائے گا. یہ صاف ستھرا سا فعل ہے. جب کسی حکمران کو مان لو، کسی بادشاہ کو مان لو، اس کی مملکت کا احترام کرو، اس کے قانون کا، اس میں کسی کو شریک نہ کرو، اپنے اعمال اور خیال درست کرو. کیا جادو، کیا تمہارے تو رزق گلی کا محلے کا حساب والا درست کر رہا ہوتا ہے. تمہارے آصب، تمہارے مقدر تو پتہ نہیں کہاں کا بیٹھا ہوا کوئی کالے جادو والا ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. واللہ یقبض و یبسط من یشاء، اللہ ہی کم کرتا ہے، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے. پھر تم پہ اثر کیوں ہوتا ہے؟ اثر ایک وجہ سے تھا، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نُقَیِّضْ لَهُ شیطان، اس پہ اللہ ایک شیطان کو اجازت دے دیتا ہے قبضہ کرنے کی. فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. بھائی جب خدا کی یاد ہی نہیں، تم خدا کو جانتے ہی نہیں. خدا کی یاد کیا ہے؟ قرآن سے تھوڑی سی بڑی، نماز سے تھوڑی سی بڑی. ایک تو بہت سارے عالم مل کے آگے جو آپ تسبیح دیتے پھرتے ہو، ہم اعمال پہ یقین لگے. میں نے کہا یار میں تو کرتا ہوں، مگر میں تمہاری مانوں کہ اللہ کی مانوں جو قرآن میں لکھ بیٹھا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، اوامر اور نہیں سے آگہی پاؤ، کیا غلط ہے کیا صحیح تمہیں پتہ لگ جائے گا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو.
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی۔ بہرحال 5 وقت کا پڑھنے والا نماز خدا کا انکار تو نہیں نہ کرتا، وہ تمہیں انکار سے روک دے گی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے۔ دونوں کو پیرالل پہ رکھا نا، قرآن پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، مگر اپنی یاد کو کچھ زیادہ ہی رنگ لگا گیا۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں ان پہ رشک آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کئی بار میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ، اور کوئی توفیق تھوڑا کم کر لی ہوتی ہے، قرآن یاد کرنے کی زیادہ کر دی ہوتی، کم از کم یہ بھی تیری یاد کا تحفے میں اضافہ ہو جاتا۔ مگر اقبال بڑا طنز کرتا ہے، کہتا از غلام لذت قرآن مجو، غلام سے لذت قرآن مت طلب کر، گرچہ باشی حافظ قرآن مجو، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، اس سے لذت قرآن مت طلب کر، اس نے ساری آیات کو غلامی کی آیات بنا دینا ہے۔ یہ ہمارے اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ اب وہ غلامی تو نہیں نہ رہی، مگر ساری آیات سمیٹ سموٹ کے نا اپنے اپنے اسکول کی جھولی میں ڈال۔ بس تمہارے اسکول تو بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ، کسی سے کوئی اختلاف نہیں، ایک بندہ خدا بھی تو دکھا دو نا۔ یہ کیا اتفاق ہے کہ احرام تو بنا ہوا ہے، بیس بہت بڑی ہے، شاخیں چلی جاتی ہیں اوپر کو، او خدا کے بندو، ہمیں تو خدا چاہیے، اسکول تو نہیں نا چاہیے۔ تم کسی اسکول سے ایک بندہ خدا دکھا دو جس کو دیکھ کے کہہ سکیں یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا بندہ۔ پہلے تھے نا، کسی کو شبہ ہے کہ حسین نہیں تھا، کسی مسلمان کو شبہ نہیں، کسی کو شبہ ہے کہ امام زین العابدین نہیں تھے نا، کسی کو شبہ ہے کہ خواجہ حسن بصری نہیں تھے، سارے کہتے ہیں امام تصوف تھے نا، کسی کو شبہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نہیں تھے نا۔ بھائی اسکول جو مرضی تھا، مگر کوئی بندہ خدا تھا، کسی کو بر صغیر میں شبہ نہیں ہے کہ سیدنا علی بن عثمان حجویری تھے، وہ جسے ساری دنیا گنج بخش کہہ کے پکار دی۔ 2-4 کو چھوڑ دو نا، 18 کروڑ کا خیال کرو نا، 10-15 تو اختلاف ہر وقت ہی رکھتے ہیں۔ کسی کو شبہ ہے کہ سید حجویر سے اسلام لاہور میں داخل ہوا؟ ہم جن کو جانتے ہیں، کسی نے خواجہ مہر علی سے ایک سوال پوچھا کہ یہ کیا اس آیت کا ترجمہ معنی ہو سکتا ہے، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ ہمیں یاد کیا کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے، ہم تمہاری یاد کا صلہ لوٹائیں گے، ہم ادھار نہیں چھوڑتے۔ اور دیکھو، کفر نہ کرو، اللہ کو جانتے رہو، مانتے رہو، اور جاننا ماننا اس کی یاد سے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسے یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں کیسے یاد کرتا ہے؟ تو خواجہ نے کہا دیکھو یار بات سنو، کبھی تم نے دیکھا یہ ہزاروں لوگ کسی مزار پہ کیوں جا رہے ہوتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے گرد قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑی محبت ان سے رکھتے ہیں، یہ خیال۔ ویسے تو فسق و فجور تو سید حجویر کے مزار پر بھی ایک دفعہ شروع ہو گیا تھا، مگر ہم شاید زمانے میں اس قسم کی علامات کو ختم کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ پروردگار کا اصول ہے کہ چمک آئینے میں آتی نہیں ہے جب تک پیچھے زنگ نہ لگا ہوا۔ چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ اصل میں کسی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے ایستھیٹکس کا رول ہے کہ کسی بھی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے کنٹراسٹ تھوڑا سا تو ہونا چاہیے نا۔ ڈارکنس میں روشنی زیادہ حسین لگتی ہے، تو بدترین خلائق میں ہی کوئی حسن اخلاق والا چمکتا نہیں۔ اس لیے خداوند نے یہ ایک ایوریج رکھی ہوئی ہے، شر نے رہنا ہے، مگر افسوس ہے کہ آخر میں سارے ہی شر نے رہنا ہے، کیونکہ حضور سے پوچھا گیا قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا جب زمین پہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔
لگتا ہے کہ ایوریجز بہت خراب ہونے والی آگے. خدا ہمیں توفیق دے ہم اس زمانے کو درست کر لیں. باقی رہ گئی نسلیں وہ ہماری فکر نہیں، وہ ہمارے رسول کی فکر ہے. وہ میں نہیں ان کی فکر کرنا چاہتا اپنی اولاد. میرا آقا و رسول بیٹھے ہیں، وہ زمانہ آخر تک آخری گناہگار کی شفاعت کے ذمہ دار ہیں، ہم اور آپ نہیں ہیں. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام وسیم باری ہے جی. آپ کی گفتگو جو پہلے بھی الحمدللہ میں نے کئی دفعہ سنی، اس سے اندازہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیٹ یعنی جو موجود اس وقت ہمارے پاس ہے ان کو یعنی ان کو تسلیم کرنے کا حکم فرماتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کی آج کی گفتگو میں اینڈ پہ یہ امپریشن ملا کہ امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس طرح سے جنگیں لڑی ہیں وہ بھی تو ایک طرح سے اسٹیٹ کے خلاف ہی تھی. تو کیا یہ کسی طرح موازنہ تو نہیں ان کا ہوتا یہ موجود طالبان کے ساتھ؟ تھینک یو. نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، میں نے سب سے پہلا جملہ یہ بولا تھا کہ حضرت حسین بھی جس شاید چیز کو نہیں جانتے تھے، اور بعد میں بھی ایک غلطی جو تھی وہ ہمیں نظر آتی ہے تمام ایٹیچیوڈ میں. حضرت امام زین العابدین میں تو وہ نہیں ہوئی، مگر بنو ہاشم ہونے کی حیثیت سے اور چونکہ خلافت بھی گزری، نبوت بھی گزری، تو کچھ نہ کچھ ان کے وہ لوگ جن کا خیال یہ تھا کہ ہمارا حکومت پہ حق ہے، انہوں نے ایک نہیں بلکہ متعدد مرتبہ مملکت اسلامیہ میں خروج کیا، جس کی مثال میں نے آخر میں دی آپ کو کہ حضرت حسین کا مقصد خروج نہیں تھا، مگر ایک وضاحت کے ساتھ جیسے کسی دیکھیں نا آپ یزید جو ہے اس کا ایک شعر ہے جس کو حافظ شیراز نے اپنی غزل میں نقل کیا کہ اعلیٰ یا ایھا الساقی ادر قاسم و ناولھا. تو دراصل یہ یزید کا شعر ہے، ادر قاسم و ناولھا اعلیٰ یا ایھا الساقی، کہ شراب ڈال. اور عرب کو شراب کی بات ہماری طرح نہیں کرتا مولانا ریاض خان آبادی کی طرح کہ ساری عمر چکھا بھی نہیں اور شاعری شراب کی کرتے رہے. عرب اس کو تشبیہ بھی کہتے ہیں، شراب اور زنا کی جو شاعری خود یزید شاعر تھا، اور جو شاعری کی تھی اس سے کسی کے دل میں دماغ میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ ایک فاسق حکمران ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ حسین جو کچھ بھی کر لیتے، بچ جاتے، بھاگ جاتے، کسی اور جگہ چلے جاتے، مگر ایک حسین کے اسٹیٹس کا مذہبی انسان اس کی بیعت نہیں کر سکتا تھا. یہ ان کا المیہ تھا، اور انہوں نے اس سے کم ہر طریقے پہ راضی ہونے کی کوشش کی. یہ ایک بڑی بدبختی کی بات ہے کہ وہ یزید چونکہ اسی شکر میں رہتا تھا اور وہ اس کو رہا نہیں کیا جا سکتا. ہی واز ریسپانسبل فار دا میٹر. کو اسٹیٹ کا حکمران تو نہیں مجھ سے نکالا جا سکتا، نہ عمر بن سعد کو نکالا جا سکتا ہے، نہ زیاد بن ابی عبید کو نکالا. دے ور ریسپانسبل فار دا موسٹ ہینس ایکٹ ان اسلام. مگر اس کے بعد بھی واقع حسین کے بعد بھی جب جنرل لوگوں کی ہمدردیاں اہل بیت کرام کو حاصل ہوئی، تو جیسے میں نے دو بزرگوں کا نام لیا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسے ایفرٹس ہوئے اہل بیت کو لانچ کرنے کی، دوبارہ لانچ کرنے کی. ان میں امام نفس زکیہ محمد بن علی، امام زید بن علی، ان سب نے جد و جہد کی دوبارہ اہل بیت کو اقتدار لانے میں. مگر جو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کو 100-150 برس کے بعد فاطمیہ سلطنت قائم ہو گئی. مصر میں سلطنت سادات قائم ہو گئی. یعنی اس ساری جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک نشانی موجود ہے جامع ازہر کی شکل میں، یہ فاطمیہ سادات کی حکومت جب مصر میں قائم ہوئی تو وہ بالآخر ممالک اسلامیہ میں فاطمی حکمران ہوئے. مگر ہوا کیا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کروسیڈ شروع کی اور کرسچنز کے خلاف جہاد شروع کیا، تو سب سے بڑی رکاوٹ اور دشواری اس کو فاطمیہ حکمرانوں نے دی. وہ اتنی زیادہ رکاوٹ اس جہاد میں ڈالی گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس چارہ کوئی نہیں رہا کہ اس نے وہ فاطمیہ سلطنت ختم کر دی. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اگر حسین ایک خلافت اسلامیہ قائم کر لیتے، اور جنہوں نے خلافت اسلامیہ قائم کی تھی یعنی عبداللہ ابن عباس کو کی اولاد کو، جن کو حضور نے کہا یہ خلفاء کا باپ ہے،
وہ بھی تو آخر اتنے ہی قریب کے لوگ تھے. حضرت ابن عباس کی تفسیر جن کو اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ اس کو تعویل قرآن حاصل ہے. یہ اتنے بڑے لوگوں کے، اتنے بڑے مناصب والے مسلمانوں کی بالآخر اولاد بھی، کوئی بہت زیادہ انہوں نے حکومت کی سلطنت عباسیہ نے، مگر وہ بھی بالآخر کرپشن کا شکار ہوئی. اس سے اب فاطمیہ سلطنت بھی کرپشن کا شکار ہو گئی، اور آخر میں وہ ایک نااہل وزیر اعظم نے ہر چیز پہ قبضہ کیا تھا، اور یہ سادات کی یہ حکومت بھی اسی طرح نظر زوال ہوئی. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر شروع سے ہی کوئی سادات کی حکومت قائم کا ہو جاتی اور آج تک ویسی رہتی، اٹ واز ناٹ پاسبل. پیپل ہیڈ ٹو گو آن دس. یہ قانون فطرت ہی نہیں ہے، اور اسلام میں اللہ نے یہ قانون رکھا ہی نہیں ہے. جب تک عرب مضبوط رہے، خدا نے عربوں کے ذریعے اسلام پھیلایا. جب عرب گرے ہیں، بنو امیہ بنو عباس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کہیں سے کوئی ویلمیہ اٹھے ہیں، کہیں سے سلجوق اٹھے ہیں، اور ان کے عقائد نے سنبھالا رکھا. امت مسلمہ میں ہر مسلمان کا ایک حق ہے، ہر مسلمان، کہ وہ اللہ کے رسول کا بیٹا ہے. ہر مسلمان کا یہ ایک زائد حق ہے، کیونکہ جب امہات المومنین کو مسلمانوں کی مائیں کہا گیا تو ظاہر ہے کہ جو سٹیٹس اس نسبت سے مسلمانوں کو نصیب ہوا کہ حضور ہمارے باپ بھی ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ سٹیٹس جو ہے، اس سٹیٹس کی وجہ سے مسلمان جہاں بھی گئے، اور وہ امت محمدیہ، بلکہ کسی زمانے میں ہمیں مسلمان کم کہا کرتے تھے جو ہمارے مخالف تھے، وہ ہمیں محمدن کہا کرتے تھے. محمدن. ابھی بھی جو ایم او کالج قائم ہے یہ لاہور میں، یہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کہلاتا ہے. اور ہمیں اس میں گرامی محمد سے جو لوگ یاد کرتے تھے یورپی، اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے تھے، مگر ساتھ یہ ہمیں فخر بخشتے تھے کہ ہر مسلمان کو محمدن کہتے تھے. وی اسٹل آر پراؤڈ آف بینگ محمدن. اور ہمارے اندر بزرگیوں کے فیصلے تو اللہ کر ہی دیتا ہے، کرتا رہتا ہے، مگر طاقت، قوت، اقتدار، خلافت زمین، اس طرح جب سادات علم کو گئے ہیں تو پھر سادات کا کوئی حریف نہیں رہا. ایسے لگا کہ وہ جھگڑا ختم ہو گیا. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں جنہیں ولایت ہند نصیب ہو، یا علی بن عثمان ہو، جو قطب الاقطاب تھے، جہاں جہاں بھی شیخ عبد القادر جو حسنی الحسینی سادات میں سے تھے، تو پوری ملت اسلامیہ اس بات پہ متفق رہی کہ سادات اہل بیت جو ہیں ہمارے استاد ہیں، ہمارے محسن ہیں. اور سب سے زیادہ ہم شکر گزار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول ہم پہ احسان نہ فرماتے تو ہم نار جہنم سے آزاد نہ ہوتے. تو اس کے ذمہ جو اللہ کے رسول نے ہم سے مانگا کہ میرے اقربا سے محبت رکھنا، ہم اصولاً جو ہے اپنے اس احسان کا جو حضور نے ہم پہ کیا ہے اس کا صلہ ان کی محبت میں دیتے ہیں. باقی ان میں who's worth who's not، سادات کو شاید ایک غلط فہمی آ گئی ہے. قرآن حکیم اہل بیت کے بارے میں بڑا مفصل بات کرتا ہے کہ اے اہل بیت، تمہارے گھروں میں کتاب اتری ہے، تمہارے گھروں میں ملائکہ آتے جاتے رہے ہیں، پھر اگر تم کوئی غلطی کرو گے تو عذاب دگنا دیں گے. قرآن ناطق ہے اس بات پر کہ جس کا منصب زیادہ اس کی سزا زیادہ ہے، جس کا علم زیادہ ہے، جس کی آگاہی زیادہ ہے، جس کی خطا کے مطابق. ایک ان پڑھ کو جو جانتا ہی نہیں اس کو کیوں سزا ملے؟ تو قرآن اسی بات پہ قائم ہے کہ اہل بیت، تمہارے گھروں میں کتاب اتری، تمہاری وراثت میں وہ سارا کچھ چلتا ہے جو شاید دوسرے لوگ باہر سے جانتے ہیں. پھر اگر تم کوئی غلطی کرو گے تو پھر تمہیں سزا دگنی دی جائے. مگر پتہ نہیں، مجھے نہیں آج کے سادات کا کیا روش ہے، وہ تو محفوظ ہر چیز سے سمجھتے اپنے آپ. سر میرا سوال ہے کہ یہ سر جو ریسنٹلی ابھی سید منور حسن صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تیم مسعود کے بارے میں اور پاکستان آرمی کے شہداء کے بارے میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری کلاسز اور اسکول ایسے ہیں کہ جن کے علماء کو علماء کہنا شاید توہین مراتب علم ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس سے پہلے بھی ایک صاحب نے کہا کہ کتا شہید ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بعد میں اگر ان کا فتویٰ مانوں تو کتے کو شہید چلو مان لیا میں نے, تو مولوی فضل صاحب کو کیا مانوں گا, یہ بڑی مشکل بات ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس قسم کے جاہلانہ الفاظ جملے بولنا ہمارے علماء میں کیوں راسخ ہو گئے ہیں. یہ ایک شدت ہے. اب امریکہ سے میں فرض کروں بتاؤ جی امریکہ کے خلاف کوئی جنگ کرے گا تو میں, آپ نے شاید 5-7 سال پہلے خبر نہیں پڑی کہ امریکہ نے مولوی فضل الرحمان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا. مجھے تو لگتا ہے یہ سارا اسی کا غصہ ہے. آج امریکہ میں ہوتے تو جان چھوٹ جاتی, کتے کی بھی جان چھوٹ جاتی, ان کی بھی جان چھوٹ جاتی. جب قاضی اگر منور حسین صاحب کو دیکھو تو شروع سے ہی خیال یہ تھا کہ یہ مشتعل اور بڑے ہی ناقص العقل قسم کے محاورے بولنے والے ہیں, تو یہ اس قسم کی غلطی ضرور کریں گے. اس قسم کی قیادت کو جسٹیفائی کرنا جو ہے اس جماعت کے لیے بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. آلریڈی زوال پذیر جماعت اسلامی کے جب ایسے امیر ہوں گے تو پھر آپ جانتے ہی ہو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. آئی تھنک ہی ہیز سائنڈ دی ڈیتھ وارنٹ فار جماعت اسلامی. میں جو قاضی صاحب کا سمجھتا ہوں نا, جو انہوں نے اس حرکت سے کیا ہے, جماعت اسلامی کبھی بھی غیر محب وطن نہیں سمجھی گئی. بلکہ میں جہاں تک جماعت اسلامی کا میں ایک قسم کا ذہنی تو مخالف ہی رہا ہوں, مگر ایک بات کی مجھے خوشی تھی کہ جماعت اسلامی ہمیشہ محب وطن رہے. ان کے لوگ ہمارے ساتھ اٹھے ہیں, ینگ آدمی پڑھے لکھے ہیں, اور بڑے ہمت کے ساتھ انہوں نے کوششیں کی ہیں. دیکھو گیو دی ڈیول ہز ڈیو. جہاں تک میں جانتا ہوں کہ جہاں تک جماعت اسلامی کا یوتھ ہے بڑا پکا پاکستانی اور بڑا پکا یعنی مسلمان ہے. کسی قیمت پر بھی ان میں سے کوئی شخص بھی کسی غیر ملکی طاقت کا ساتھ دینے پہ تیار نہیں ہوتا. مگر حیرانی کی بات ہے کہ جناب معظم لیڈر صاحب ان کے بلکہ جماعت اسلامی کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ سب سے اولین فیورٹ جماعت کی اسٹیبلشمنٹ آرمی کی ہوتی ہے. اور یہ غالباً اس رنج کا نتیجہ ہے کہ نئے آرمی چیف نے, یا جو ابھی ہیں آرمی چیف, انہوں نے وہ انقلاب نہیں لائے یا انہوں نے جمہوریت کو پلٹایا نہیں ہے. تو اس پہ غصہ ہے جماعت اسلامی کو کہ بہت پہلے ان کو چاہیے تھا کہ سارے سلسلے حکومت کے توڑ کر آرمی آ جاتی تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے. وہ نہیں آئے تو یہ ان کے خلاف ہو گئے. میرا تو خیال ہے یہ ایک نیٹ رزلٹ ہے لیڈر کی اسٹیٹمنٹ کا. ویسے وہ منور صاحب کو جماعت کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں جذباتی سے آدمی. جذباتی آدمی کے لیے اور بھی بڑے لفظ استعمال ہوتے ہیں, مگر میں یہ اسی پہ اکتفا کروں گا. نیکسٹ کوشچن کسی صاحب کا ہو, نہیں تو میں خود کوشچن ایک صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آپ حضرت صرف کھانے کا اعلان کریں. سوال اچھا آپ نے فرمایا ہے ایک آج کل وہ بحث بھی چل رہی ہے کہ ہر امت کو ایک موت یا ہر گروہ کو ایک موت ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکستان پہ بہت اچھا وقت آنے والا ہے. تو اس کا تناظر آپ کیسے کریں گے؟ کیا پاکستان وہ جب ہمیں امتوں کی یا پہلے حکمرانوں کی یا سلطنتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لکھا کہ کل امت کی ایک اجل مقرر ہے, ایک لمحہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. مگر پاکستان میں تو وقت ہی کوئی نہیں آیا. یہ تو بیچارہ پیدا ہی نہیں ہوا. جب سے پیدا ہوا ہے علم و عالم اور علمیوں کا شکار ہے, آفات و سماوات کا شکار ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو پاکستان نے آنکھ بھی نہیں کھولی. اور جب سے قائد اعظم علیہ رحمت نے اس ملک کی بنیاد رکھی اور پروردگار نے اس کے خلوص, اس کی محنت اور اس کی دیانتداری کی عوض ہمیں یہ سوغات بخشی ہے, تب سے اب تک پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسی چیز واقع نہیں جس سے کہا جائے کہ یہ ملک جو ہے اپنے مسلک اور مقام کو گامزن ہے. ابھی تو ہم پاکستان کا بچپن دیکھ رہے ہیں, گھٹنوں کے بل چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اب یہ کھڑا ہونے والا ہے. اس پہ جوانی اور بڑھاپا آئے گا تو جائے گا نا جی. ہم تو نوزائیدہ ہیں, ہم پر کہاں زوال آئے گا. انشاءاللہ تعالی پاکستان بلند تر ہونے والا ہے.
اور باوجود ان معمولی گھریلو جھگڑوں کے اور اسٹریٹ فائٹس کے جو ہم شوق رکھتے ہیں کرنے کے، دی کنٹری از کمنگ اپ ود دا فل پاور، اور خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کا وہی انجام ہے جو اللہ کے رسول ہمیں بتا گئے ہیں کہ زمانہ آخر میں بر صغیر کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند سے جنگ کریں گے اور ان پہ غلبہ پائیں گے اور ان کے عمراء و رؤساء کو گرفتار کریں گے اور پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے۔ تو ابھی کچھ دن باقی ہیں جہاں پر۔ آخر میں تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ پروفیسر صاحب کا جتنی محبت انہوں نے دی وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، اور جو انتظار کیا آپ صاحبان نے، میں اس کا میری ایک درخواست اور ان کے شکریہ کے بعد یہ سن لیجئے کہ میں یہاں کے پبلک نمائندوں سے درخواست گزار ہوں کہ خدا کے لیے سڑک کو ٹھیک کراؤ، ورنہ اہل علم میں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ دعا کی درخواست ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دعا مانگ لیجیے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ۔ اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری۔ اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملک الا انت۔ ربنا وهب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذھب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما عیشتنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علیہ کما ذکرہ الذاکرون۔ اللہم صلی علیہ کما غافل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا۔ Thank you very much, ladies and gentlemen.